حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے. آپ نے آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا اور آپ وہ ہی جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی. ان کے جب موت کا وقت آیا تو بیٹے سے کہا میرا سر زمین پر رکھ دے. زور سے کہا تو انہوں نے جلدی سے آپ کا سر زمین پر رکھ دیا اور آپ اپنی گالوں کو مٹی میں رگڑنے لگے اور فرمایا وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرُ لَكَ رَبُّكَ. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہے جن کی بخشش مرنے سے پہلے ہی انہیں سنائی جا چکی ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ فرما رہے ہیں اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہے ان کا یہ حال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حالت نظام میں تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے تو دیکھا کہ آپ رو رہی ہے اور روتے روتے آپ کی اوڑھنی تر ہو چکی ہے. آج کی اوڑھنی نہیں تھی، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے. وہ کیا اوڑھنی ہے بلکہ بڑی چادر سی آنسو سے تر ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے جن کے سرے پر اللہ کے نبی کا سر مبارک تھا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا تو آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا. آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب بیوی ہیں. کہا عبداللہ مجھے ان باتوں سے دھوکہ نہ دے، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے جو موت کی تیاری کرے. اس کے لیے ہمیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ عطا فرمایا ہے. سارے عالم کے، سارے جن و انس کے اور سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین تھے. حبیب اللہ جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ایسے ہی حبیب کے مقام کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ اور پہنچ ہے، پہنچ سے بالا تر ہے. آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا یہ ہمارا رہبر ہے. جو مرد عورت بھی اس کے پیچھے چلا اور اس کا راستہ جس نے بھی اختیار کیا اس کی آخرت کی تیاری مکمل ہو گئی. اسی کی طرف ہم اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر لے آئے. ان جیسا نہ ہو، ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا اور نہ بن سکتا ہے. بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، پرند و چرند بھی جس کی نبوت کو تسلیم کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹا، غار ثور میں پھر کاٹا. آپ کے آنسو ٹپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. آپ کی آنکھ کھلی اور پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. آپ نے وہاں اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے. یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور صدیق رضی اللہ عنہ کا پاؤں اس میں رکاوٹ تھا. وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پیچھے ہٹو، میں نے زیارت کرنا ہے. سانپ کا کاٹنا انتقام کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے دو. ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسے اس کی زندگی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. ہم اسے صرف رسول مانتے ہیں لیکن اس کی زندگی ہم اپنانے کے قابل نہیں ہے.